अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, जश्न मनाया जा रहा है और ये जश्न जो है आज़ादी का जश्न है। जश्न आज़ादी पाकिस्तान का हर साल पाकिस्तानी कौम मनाती है, चाहे पाकिस्तानी बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, कोई भी हो। इस पाकिस्तान से हमें जो प्यार है, इस वतन की मिट्टी ने जो हमें आज़ादी दी है, उसका एहसास हम हर साल करते हैं। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। पाकिस्तान जो है हमारे से वजूद में आया था 14 अगस्त सन 1947 को, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अंत तक मेहनत की थी, और उनकी मेहनत का नतीजा ये है कि आज हम पाकिस्तान में आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान में आज़ाद कौम कैसी होती है और दरअसल आज़ाद कौमें क्या मंशूर रखती हैं और किस जज्बे के साथ अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करती हैं। आज बहुत सी चीज़ों के ऊपर बात होगी, आज़ादी के जश्न के साथ साथ मुस्तकबिल के हवाले से भी बात करने कि हमने इस प्यारे पाकिस्तान को कहाँ लेकर जाना है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, आज़ादी का जश्न हम तो मना रहे हैं, लेकिन इसे सही मानों में आज़ादी जो जिन लोगों ने हासिल की थी, हमारे बुजुर्गों ने, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके यहाँ शरीक होने का। सबसे बुनियादी चीज़ आज़ादी जो हम कहते हैं, वो उसके पीछे एक सादा सा फलसफा है। वो ये था कि हम ज़िंदगी को उस तरह गुजार सकें कि जैसे हमें गुजारनी चाहिए, और ये सोच के सारा कुछ हुआ। इसका सिलसिला शुरू हुआ ढाका से। मुस्लिम लीग जब बनी और वहाँ से होते होते हमारे सामने मौजूदा पाकिस्तान है, जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। और यकीनन ये कुर्बानियाँ भी हैं, उन लोगों की कुर्बानियाँ भी हैं जिन्होंने तक़सीम में मेहनत की। उनकी कुर्बानियाँ भी हैं कि जिन्होंने आने वालों को जगह दी। उनकी कुर्बानियाँ भी हैं जिन्होंने इस्तिस्वाब राय किया, जैसे हज़ारा था। इन लोगों ने ये तय किया कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। यही वजह है कि सूबा सरहद पाकिस्तान का हिस्सा बना। वरना हमारे पास कश्मीर जाने का कौन सा रास्ता बचा था? शायद कुछ भी नहीं होता, इवन कि आप तो फाटा भी नहीं जा सकते थे। तो कहने का मकसद ये कि वो सारी कुर्बानियां हैं कि जिन्होंने मेहनत की। हाँ, ये होता है कि हम उनको नुमायां नहीं करते, ये हमारी बदकिस्मती रही है। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कि आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना और पाकिस्तान का वजूद भी इसलिए क्या में लाया गया कि एक अलग मुमलिकत हो, एक अलग रियासत जहाँ पर मुसलमान अपने मज़हब के अकॉर्डिंग, जो एक मजहबी आज़ादी, और पाकिस्तान का एक हुस्न है कि यहाँ पे अकलियतों को भी बराबर नुमाइंदगी दी जाती है। इस हवाले से पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को, पाक सरजमीन को आप थोड़ा सा डिफाइन कर दें। देखिए, पाक सरजमीन हम कहते हैं, लेकिन हुआ ये कि हमारे यहाँ जो गिरावट थी, अखलाकी गिरावट के जो शिकार लोग हैं, उन्होंने इसको बहुत डैमेज किया है। प्रैक्टिकली तो होना ये चाहिए था कि हमारे यहाँ हर चीज़ ठीक होती। आप देखें कि इदारे, सड़कों की हालतें देख लें, एक दफ़ा टूट जाती है, वो उसके बाद बनती नहीं है। हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे हम इनफरादी तौर पे अपने आप को इस ज़मीन का हकदार साबित करने में नाकाम रहे हैं। और हालांकि ये आलम है कि जब हम इस मुल्क से बाहर, हत्ता कि दुबई या सऊदीया भी चले जाएं, तो कवानीन की पासदारी करते हैं। लेकिन जब हम अपने वतन में होते हैं तो हम हर वो शॉर्टकट देखते हैं जो हमारे लिए मुमकिन होता है। मतलब हर रास्ता हम इख्तियार करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम बुनियादी तौर पर खुद ठीक नहीं हैं। और वरना ये वतन जिस तरह जिन खूबियों के साथ हमें मिला है, हमने उसको, अपने आप को उसका अहल साबित नहीं किया। हमने उन लोगों का जानशीन खुद को साबित नहीं किया कि जिनकी नीयतें ठीक थी। हमारी तो नीयतें ठीक नहीं है, बुनियादी तौर पे बात यह है। वरना हमारे यहाँ हर चीज ठीक हो। आप देखें कि एक दूध वाला दूध में पाउडर मिला रहा है, और उसके बाद वो कहता है कि ये सियासतदान ठीक नहीं है, वो कहता है कि मुल्क में फलाना भी ठीक नहीं है। बुनियादी तौर पे तो इनफरादी तौर पे हम ठीक नहीं है। जब हम हर चीज ठीक करेंगे, नापतोल में ठीक होंगे। इवन ये कि हमारे यहाँ बहुत सारी हमारे अपने अंदर खराबियां हैं, और हमें वो दूर करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, हमारे कायद आज़म की जो हमशीरा थी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, उन्होंने ख़वातीन के लिए बहुत काम किया, अपने भाई के शाना बशाना खड़ी रही क़याम पाकिस्तान के एक तवील जद्दोजहद के अंदर। ख़वातीन के लिए उन्होंने बड़ा काम किया, लेकिन आज भी देखा जाए तो पाकिस्तान में ख़वातीन को उनके हकूक़ बहुत से मौक़ों के ऊपर नहीं मिल रहे। देखें, खवातीन के हुकूक से मुराद ये है, अगर के जिस तरह कुछ साल पहले अमेरिका में भी तहरीकें उठ गई औरत मार्च टाइप की,
تو اگر آپ وہ سوچتے ہیں تو وہ تو پھر حقوق نہیں ہے نا. حقوق تو بنیادی طور پہ ایک غریب عورت کے ہیں نا، کہ جس کو دیکھیں جو ونی ہو جاتی ہے. ساؤتھ پنجاب میں جائیں تو آپ کو بے شمار خبریں ملیں گی کہ کھانا گرم کر کے نہیں دیا تو اس کی ناک کاٹ دی. آپ چلے جائیں سندھ میں تو کاروکاری آپ کو نظر آتی ہے. آپ یہاں سے آگے نکل جائیں کابل میں تو فروخت ہوتی ہے وہاں خواتین کی، وہ بھی کھلے عام، وہ بھی کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں کرتے. تو ہیومن ٹریفکنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور خواتین کے ساتھ یہ مسائل صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ مردوں نے عورت کو وہ وقار دینا گوارا نہیں کیا، خاص طور پہ کہیں کہیں. ورنہ ایسی بات نہیں ہے، اگر بہت ساری جگہوں پہ آئیں تو خواتین کو بغیر لائن کے بھی، ایک روٹی لینے بھی خاتون چلی جائے تو اس کو بغیر لائن کے روٹی دے دی جاتی ہے. وہ میٹرو پہ آ جائیں تو ان کو پہلے راستہ دے دیا جاتا ہے. میٹرو بس کے لیے بھی ان کو آپ سوچیں کہ ان کو ان کی الگ سے نشستیں موجود ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں پہ خواتین کو اگر اجتماعی طور پہ کہیں تو مل رہے ہیں حقوق. ہاں انفرادی طور پہ مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل نکالنا بڑا ضروری ہے. لیکن خواتین کے یہاں سے بھی ہمارے کلچر میں ایک بہت زیادہ منفی چیز جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جتنے میڈیکل کالجز ہیں ان میں خواتین ہی ہیں اکثریت، 80%، 90%. اور عالم یہ ہے کہ جب وہ تعلیم مکمل کر لیتی ہیں، فزیشین بن جاتی ہیں، MBBS مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو ان میں سے کوئی ایک بھی پریکٹس کرتی ہوئی خاتون نظر نہیں آئے گی. اکثر یہ نارمل فینومنا ہے. تو ایون کہ آپ دیکھ لیں کہ خواتین ایسی ڈگریاں بھی لیتی ہیں جس کے بعد وہ پریکٹس نہیں کرتی. تو میرے خیال میں اس میں کوئی حقوق کا ایشو نہیں ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ فیملیز کا اور خواتین کو ہمیں صحیح ڈائریکشن دینے کی وقت ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر چائنا بھی خواتین کو کاٹیجز انڈسٹری کی طرف لے گیا ہے تو ہم آن لائن ارننگ بھی میں اتنا نہیں کہوں گا. آپ یہ دیکھیں کہیں وہ دراز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں آن لائن جو اپلیکیشنز ہیں ان پہ وہ اپنے اسٹور بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو خواتین کو ہمیں یہ چیزیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ورک فرام ہوم کر سکیں. اور کرونا میں ایسا ہوا ہے، خواتین کو بہت سارے امکانات ملے ہیں اور جو خوشائند بھی ہے، لیکن اس کے لیے نا کوئی پراپر کام نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں فرسٹ وومن بینک کھلا تھا، ویمن بینک، لیکن آپ وہاں سے آج بھی دیکھ لیں کتنی خواتین قرضہ لے رہی ہیں، کتنی خواتین کو آسانی سے قرضے مل جاتے ہیں یا وہ بزنس کی طرف آ رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے بزنسز اگر خواتین شروع کر دیں تو وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور جو احساس محرومی ہے خواتین میں وہ دور ہو سکتا ہے. ورنہ آپ خواتین کو ہر وقت گھر پہ بٹھا دیں گے تو وہ تو بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. ہسٹیریا کا مسئلہ بنیادی طور پہ ہوتا ہی اس وقت ہے جس کو ہم کہتے ہیں قید تنہائی ہوتی ہے. یہ تو آپ کسی کو بھی تنہا رکھ لیں گے تو وہ تو پریشان ہی ہوگا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. قیام پاکستان کے لیے ہمارے بزرگوں نے لاکھوں قربانیاں دی، کئی لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا. اس کے بعد جا کے پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا، اور آج کل کی نوجوان نسل اس حوالے سے جانتی نہیں ہے، اور اگر جانے بھی تو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ انہیں نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا تعلیمی اداروں میں زیادہ اویئرنیس دینی چاہیے پاکستان کے لیے، اس دھرتی کے لیے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی اور اس کو آگے لے کر جانا مقصد تھا؟ کہیں نہ کہیں یہ بہت زیادہ دھندلا سا پاکستان کا ویژن پڑ گیا آج کل کی نوجوان نسل کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں اقبال نے تو وہ جوابی شکوہ میں کہا تھا نا کہ وہ تھے سیار، تم وہ تھے ثابت اور تم ہو سیار. کچھ فرق تھا نا، جو آبا میں ایک فرق تھا کہ جو آپ کے آبا و اجداد تھے ان کے کال و فیل میں تضاد نہیں تھا. آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں ہماری نسل میں تو ایمانداری نظر نہیں آتی، اور ملک کا وقار ہم میں سے شاید کسی کو بھی عزیز نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وطن کیا ہے. آپ دیکھیں کہ بڑی تعداد میں تو برین ڈرین ہو رہا ہے ملک میں. وجہ یہ ہے کہ میرٹ پہ آپ کے یہاں ملازمتیں نہیں ہیں. میرٹ پہ جب آپ کے یہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہر چیز پولیٹیسائز ہو گئی ہے، سیاست کی نظر ہو گئی ہے یا رشوت کی نظر ہو گئی ہے، تو ایسے ملک میں پھر آپ کیا لوگوں کو مثالیں دیں گے؟ ان کی مثالیں الگ تھیں، لیکن جو موجودہ نسل ہے جو کام کر رہی ہے، جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اگر وہ ایمانداری اور اپنے ایک وقار کو ثابت کریں تو ممکن ہے پاکستان کے حوالے سے نوجوان نسل میں ایک رول ماڈل بن کے سامنے آئے.
لیکن نوجوان نسل کو تو رول ماڈل چاہیے، جو ہمارے پاس بدقسمتی سے موجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ایک زمانے میں عیدی بھی تھے، لیکن آج آپ دیکھ لیں کون ہے۔ آج ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے۔ آپ جس کو بھی ایون کے کسی فلاحی ادارے کو چندہ دے دیں تو کچھ عرصے بعد اس کی کرپشن کی داستانیں نکل آتی ہیں۔ تو ایسے میں آپ نوجوان کو ہم کون سے اصول سکھا سکتے ہیں؟ ہمیں پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے، رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے۔ ہم جب رول ماڈل بنیں گے تو نوجوان خود بخود اس چیز کو سمجھیں گے کہ یہ وطن جن قربانیوں سے بنا تھا وہ قربانیاں رنگ لا رہی ہیں۔ ایک پودا جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کھاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تب وہ ایک جگہ بڑا ہو کے سایہ دیتا ہے یا پھر پھل دیتا ہے۔ تو اب وہ پاکستان بڑا ہو چکا ہے، لیکن اس کی آبیاری کرنے والے کون لوگ ہیں؟ سوال یہ ہے۔ وہ قائد اعظم کی سطح کے لوگ تو نہیں ہیں، فاطمہ جناح کی سطح کے لوگ بھی نہیں ہیں، تو وہ تو ہمارے جیسے لوگ ہیں جن سے ہم زیادہ امیدیں کیا رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پازیٹو لے کے چلیں، لیکن اس کے لیے انفرادی ضرورت ہے آگے بڑھنے کی، ورنہ پاکستان کی جو تھی بنیاد وہ تو ہم نصابوں میں پڑھاتے ہیں، لیکن دنیا تجربہ گاہ میں پریکٹیکل بھی دیکھنا چاہتی ہے، وہ نسل دیکھنا چاہتی ہے، وہ سب کچھ کہ جو نظر آنا چاہیے، وہ ایماندار لوگ جو کردار ہیں، اور اگر کردار نہیں ہوں گے تو ہم رل جائیں گے۔ ورنہ تو وہ عالم ہے کہ مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا، ہمت ہے تو اپنا فردوس بری پیدا کر، مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا۔ تو اب تو یہ عالم ہے نا کہ ہم جب تک محنت نہیں کریں گے تب تک تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری ابھی بھی کمی کوتاہیاں ہیں ہماری نسبت۔ آپ ہمارے پڑوس میں دیکھیں تو وہاں گوگل ایگریمنٹ کرنے آ رہا ہے، دنیا کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ اچھا تو انہوں نے کیا ہوگا نا۔ ایون ہمارے 2 سال بعد، ہمارے بعد پاکستان کے بعد آزاد ہونے والا چائنا، آپ دیکھیں وہ کہاں پہ موجود ہے۔ ہم بھارت کی چلیں مثال نہ دیں، ہم چائنا کی دے دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم ڈیولپ ہوا۔ ہم نے جن کو بینکنگ سسٹم دیے، جن کو ہم نے معیشت سکھائی، کوریا ہو، چائنا ہو، اور وہ ہم سے سیکھ کے، اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں نے خود کو رول ماڈل ثابت نہیں کیا، ہم ثابت نہیں ہو سکے، ہم سیار بن گئے۔ یہ فرق ہے۔ بہت شکریہ ویورز، یہ تھے ڈاکٹر صاحب جنہوں نے بڑا تفصیل سے ہمیں بتایا کہ دراصل اس وقت پاکستان کی نوجوان نسل کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر سال 14 اگست تو آ جاتا ہے، اس کے اوپر جشن بھی منایا جاتا ہے، پورے پاکستان میں سبز ہلالی پرچم لہرائے جاتے ہیں، جشن منایا جاتا ہے، فیسٹیوٹی کی جاتی ہے، آزادی کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ آزادی دراصل ہمارے بزرگوں نے حاصل کی تھی پاکستان کو مسلمانوں کی ایک الگ ریاست کو بہت آگے لے کر جانے کے لیے، جس کے لیے آج بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ اگر ہم سایہ ممالک کی اور خطے کی بات کی جائے تو دیگر ممالک بہت زیادہ ترقی کے اہداف جو ہیں وہ حاصل کر چکے ہیں، لیکن پاکستانی نوجوانوں کو اور پاکستانی یوتھ کو خاصا اس حوالے سے سوچنا ہوگا، کام کرنا ہوگا کہ اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بزرگوں نے، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور ایک الگ ریاست، ایک الگ مملکت قائم کی، جسے بہت زیادہ آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔